السلام علیکم۔ آج ہم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی یہ جاننے والے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید خلیفہ ہوا اور اس کے بعد پھر جو دوسرے بنو امیہ کے خاندان کے لوگ خلیفہ ہوتے گئے تو ان کی حکومتوں میں بہت ساری برائیاں آ گئی تھیں خلافت میں، اور اس دور میں تمام جو بنو امیہ کے خاندان کے سردار تھے ان کے اندر بھی تمام سی برائیاں اور خرابیاں آئیں۔ اسی بیچ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو جب سرداروں کو لگا کہ یہ ہماری تمام خرابیاں، تمام مال و جر جائیداد کو ہم سے لے لیں گے، تو پھر انہوں نے سازشیں رچی۔ تو کیسے ان کی وفات آئی، اس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ بنو امیہ آپ کے طرز عمل سے سخت ناراض تھے، کیونکہ ان کی جاگیریں، جائیدادیں اور تمام اموال جو دوسروں کے حقوق دبا کر کے ان لوگوں نے چھینے ہوئے تھے، اب ان سے ہی چھین لیا گیا تھا۔ وہ کوئی ناجائز فائدہ حکومت وقت سے نہیں اٹھا سکتے تھے جیسا وہ پہلے اٹھاتے تھے۔ آخر وہ دیر تک اپنے ان نقصانات کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کے قتل کے لیے تیار کر لیا۔ یعنی سرداروں جن کا نقصان ہو رہا تھا، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازشیں رچ ڈالی۔ آپ کو قتل کرنا کوئی دشوار کام بھی نہ تھا، کیونکہ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے نہ آپ نے کوئی چوکی پہرا قائم کر رکھا تھا، نہ کھانے پینے میں کسی قسم کی احتیاط کرتے تھے۔ آپ کے قتل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ جو بنو امیہ نے سوچا وہ یہ تھا کہ آپ کو زہر دے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے غلام کو لالچ دے کر اپنا شریک بنایا اور اس کے ذریعے آپ کو زہر دلوایا۔ جب آپ کو زہر دے دیا گیا تو آپ کو اس کا علم ہو گیا۔ جب آپ کی تکلیف و اذیت بڑھتی گئی تو جاہد کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ میری نسبت کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ پر کوئی جادو کرایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مشہور نہیں، بلکہ مجھ کو جس وقت زہر دیا گیا تھا اسی وقت معلوم ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے اس غلام کو بلایا جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ افسوس، تو نے مجھے زہر دے دیا۔ آخر کس لالچ نے تجھ کو اس کام پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ مجھ کو 1000 دینار دیے گئے ہیں اور آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دینار میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا۔ آپ نے اسی وقت وہ 1000 دینار بیت المال میں داخل کرا دیے اور غلام کو حکم دیا کہ تو اب یہاں سے نکل کر کہیں بھاگ جا، پھر کسی کو اپنی صورت مت دکھانا۔ عبیدہ بن حسان کہتے ہیں کہ جب آپ کا وقت آخر آ پہنچا اور تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ کو تنہا چھوڑ دو۔ چنانچہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ مسلمہ بن عبد الملک اور آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک دروازے پر کھڑے رہے۔ انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا بسم اللہ تشریف لائیے۔ یہ صورت نہ تو آدمیوں کی ہے اور نہ جنوں کی، یعنی وہ فرشتے تھے۔ اس کے بعد جب کوئی آواز نہ آئی تو وہ دونوں اندر گئے، دیکھا تو آپ فوت ہو چکے تھے۔ آپ کی وفات 25 رجب 101 ہجری کو ہوئی۔ 2 برس 5 مہینہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی۔ آپ کی وفات علاقہ حمش کے ایک مقام ویرمان میں ہوئی۔ آپ کی وفات کا حال جب حضرت امام حسن بصری نے سنا تو وہ رونے لگے۔ یوسف بن مالک کا قول ہے کہ ہم آپ کی قبر میں رکھ کر مٹی برابر کر رہے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک کاغذ گرا۔ اس میں لکھا تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کو آتش دوزخ سے نجات دے دی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترکہ یعنی جو مال چھوڑا اس کی کل مقدار یعنی 21 دینار تھی۔ کل جو انہوں نے مال و دولت چھوڑا تھا وہ صرف 21 دینار تھی۔ اس میں سے چند دینار کفن دفن میں صرف ہوئے، باقی بیٹوں میں تقسیم ہوئے۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے عمر بن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے اور حسام بن عبد الملک نے بھی 11 ہی بیٹے چھوڑے
थे। उमर बिन अब्दुल अजीज के हर एक बेटे को बाप के तरके में से 1 दिनार मिला। यानी इतनी बड़ी हुकूमत का जिक्र मैंने पहले पीछे वाले वीडियो में किया था। एक बहुत बड़ी हुकूमत थी, यानी मक्का से लेकर के अगर आप उधर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आपको इराक, शाम, यहाँ तक कि मिस्र और फिर अफ्रीका के कुछ हिस्से, और अगर हम फिर वेस्ट की तरफ आएँ, पूरब की तरफ आएँ तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कुछ हिस्से इधर का के बहुत सारे, बहुत बड़ी हुकूमत थी। और इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक कह लें, उसके पास जब उसकी मौत होती है तो सिर्फ उसे 21 दिनार उसके तरके में मिलते हैं, यानी उनकी कुल मिला के दौलत महज 21 दिनार थी। यहाँ अगर कोई एक बार का एमपी एमएलए हो जाए तो उसकी कई नस्लें आराम से जी खा सकती हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो खैर, हमें इन तरह के वाक़यात, ये इस्लामिक हीरो हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ और दूसरे जो असहाबे रसूल हैं वो इस्लामिक हीरो हैं, और ये हैं हमारे असली, जिन्हें हमें इनके बारे में पढ़ करके अपनी ज़िंदगी में इनके जैसा बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे हीरो वो नहीं है जो एक्टिंग करते हैं, हमारे हीरो ये हैं जिन्होंने अपनी रियल लाइफ में एक ऐसा किरदार अदा किया जिनकी मिसालें दुनिया में मिलनी मुश्किल है। तो ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि अमल की कोशिश करी जाए। मिलते हैं किसी और इस्लामिक हीरो के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिए।